ویری انفارچونیٹ آج جو ہوا، اور آپ ادھر سے یہ بھی آ رہے ہیں اور ابھی آپ کے کپڑے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بٹنز وغیرہ آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطر بھائی بہت شکریہ. آج کا دن پاکستان کی سیاست کا پھر ایک اور سیاہ دن ہے، اور یہ تسلسل ہے پچھلے 3 سالوں میں جو تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اراکین اسمبلی کے ساتھ اور لیڈران کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ظلم، بربریت، فسطائیت کا دورہ ہے. آج میرا گریبان پکڑا گیا، مجھے گھسیٹا گیا، مجھ پر لاٹھیاں برسائی گئیں، اور میرے ساتھ جتنے اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے اوپر تشدد کیا گیا، بے معنی تشدد کیا گیا. میں نے 1,50,000 ووٹ لیے. میرے 1,50,000 ووٹرز کی آج توہین کی گئی ہے. میرا جو گریبان پکڑا گیا ہے، پھاڑا گیا ہے، پھر بھی میں اپنی پارلیمنٹ کو دیکھوں گا. یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے، عامر ڈوگر پہ حملہ نہیں ہے. اگر آج سے کچھ ماہ پہلے جو 10 اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا اور ایک بڑی کمیٹی بنی اور 2 دن بڑی جذباتی تقاریر ہوئی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں، اگر وہ کمیٹی اپنا فیصلہ کر لیتی اور جن لوگوں نے پارلیمان کے اندر سے پارلیمان کی توہین کی تھی، مجھ سمیت 10 ایم این ایز کو گرفتار کیا تھا، ان کا محاسبہ کر لیتی، کوئی فائنڈنگ آ جاتی، تو آج میرے پر حملہ نہ ہوتا. آج مجھ پر حملہ ہے، خدا نہ خواستہ کل میرے ساتھی جو وزیر ہیں ان پہ حملہ نہ ہو. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بے توقیر ہو گئے ہیں. اراکین پارلیمنٹ جو لیجسلیچر ہیں بے توقیر ہو گئے ہیں. پر آپ وہاں پہ سر کر رہے کیا تھے؟ آپ وہاں پہ کوئی پولیس پکٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیوں تھے آپ لوگ وہاں پہ؟ ہم آج علیمہ آپا کے ساتھ، خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے کہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف یہ لکھا جا رہا تھا کہ وہ خان صاحب کی بہنوں کے اس لیے اراکین پارلیمنٹ نہیں جاتے. متعدد بار ہم پہلے بھی گئے ہیں، کیونکہ میں پارٹی کا چیف وپ ہوں. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کنڈکٹ میں نے کروانی ہوتی ہے. آج ایک بڑی تعداد میں، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، ہم وہاں گئے، اور جو پولیس پارٹی نے حملہ کیا، ٹارگٹ کیا مجھ پر، اور دور سے میرا پوچھتے ہوئے آئے. میں اپنے ساتھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کوئی عام شخص سے، پتہ نہ چلا پولیس والوں کو کہ عامر ڈوگر. میں ساتھی ایم این ایس کے ساتھ موجود تھا. ان ایس ایچ او صاحبان کو میں نے اپنا تعارف کرایا جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا. میں پھر بھی ان کو ایس ایچ او صاحبان کہہ رہا ہوں. میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا تھا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ٹھیک، انہوں نے میرے گریبان کو پکڑا ہے، مجھ پہ لاٹھیاں برسائی ہیں. صبح میں اپنا مقدمہ پارلیمان کے سامنے رکھوں گا. گو یہ پارلیمان بے توقیر ہو گئی ہے. یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے. ٹھیک. عامر ڈوگر صاحب، آج خان صاحب کی پھر بہنوں سے آخر ملاقات ہوگی، 2 بہنوں سے، اور انہوں نے باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے وہ پیغام بھی سنایا، آپ نے بھی سنا. اب مین پیغام وہاں سے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تحریک چلانی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی منیب فاروق صاحب کا اور کھیلداس صاحب اپنے کولیگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو جذبات کیا، یہ ان کی محبت ہے. میں تو بڑا عاجز سا آدمی ہوں، اس قابل نہیں ہوں. جو ہوا میں تو اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑتا ہوں. کل انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اس پر بات کریں گے. خان صاحب، آج اچھی بات یہ ہوئی جس طرح منیب صاحب نے بھی کہا کہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے کہ خان صاحب کی ملاقات بہنوں سے اگر جیل مینول کے مطابق کروا دی جائے اور کروا دی جاتی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جانا تھا. آج بھی دیکھیں، 2 بہنوں سے ملاقات کروا دی، تیسری سے نہیں کی. اگر تیسری بھی چلی جاتی تو وہ بات جو خان صاحب نے کرنی تھی، وہ کون سا کوئی ایسا ایٹم بم کا فارمولہ تھا جو کوئی راز افشاں ہو جانا تھا. انہوں نے سیاسی بات کی، سیاسی پیغامات دیے. انہوں نے آج علی امین گنڈا پور کے لیے پیغام دیا کہ مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا جب تک میرے سے بات نہیں کریں گے، اور وہ آئیں اور مجھے ملیں. کیوں نہیں مجھ سے ملتے؟ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جنید اکبر صاحب کو اپنی توجہ اب مکمل کے پی کے پہ کرنی چاہیے، اور کے پی کے سے ہم ایک بہت بڑے احتجاج کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں. کوئی تحریک جس طرح آج ان کے پیغام سے لگا کہ کے پی کے سے کوئی معاملہ
یا کوئی ایکٹیویٹیز مستقبل میں ہونے والی ہے. تیسرا انہوں نے 26ویں ترمیم کے اوپر بات کی, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی کہ ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کیوں نہیں ہوا. صحت ان کی بالکل ٹھیک تھی, جو ایک سوشل میڈیا پہ خبریں تھی ٹھیک تھے, ہیپی تھے, خوش تھے, تو ایک اچھا ہوا نا. ایک تو پریشر کوکر پک رہا تھا, ہر منگل کو لوگ پہنچ رہے تھے, کارکنان پہنچ رہے تھے, اور ہمیں آج گھسیٹا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ انفارچونیٹ یہ واقعہ تو پیش آیا, شاید اسی پریشر کی وجہ سے ملاقات ہوگی, اگر اتنا پریشر کریٹ نہ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی؟ دیکھیں اب پھر اس کا کیا حاصل ہوا کہ آپ نے اپنی ہی عزت اور وقار کو خراب کیا نا. ایک معاملہ کہ جو آج قوم کو ایک استحکام کی ضرورت ہے, قوم کو آج ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے, مضبوط پاکستان, ایک مضبوط بھارت ہمارا پانی روک رہا ہے, ہم جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں تقریباً, اور کل ہم نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی. عامر ڈوگر آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے, میرے بھائی بھی وہاں موجود تھے. بزنس ایڈوائزری میں جب ہم گئے, میرے ساتھ زرتاج تھی ہماری پارلیمنٹ لیڈر, تو وہ ریزولوشن مجھے انہوں نے اسپیکر صاحب نے پڑھ کے سنائی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھا کے, یہ سینٹ والی ہے, اگر اس میں کوئی ترمیم کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ یہ بڑی کمپریہنسو ہے. میں نے کہا سر یہ ملک اور قوم کی بات ہے, اس میں مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں لگتا کہ جس سے اپوزیشن جو کہ ہمیشہ اعتراض کرتی ہے. میں گیا, اپنی پارلیمانی کمیٹی پارٹی کے میٹنگ کے دوران ان کے سامنے رکھا, ان کو بتایا, ان کے سامنے پڑھی, اور اس کے بعد 10 منٹ کے اندر دوبارہ اسی بزنس ایڈوائزری میں گیا کہ سر ہم من و ان اس کو قبول کرتے ہیں, ہم ایک لفظ کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کے اوپر. کیونکہ عمران خان کا یہ پیغام تھا کہ فوج بھی میری ہے, پاکستان بھی میرا ہے, اور یہ ادارے بھی میرے ہیں, اور جہاں ہندوستان کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں سوچوں گا نہیں, کروں گا. ٹھیک. سر جو تنقید ہو رہی ہے کہ علی امین صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے خان صاحب کو کہ آؤ مجھ سے ملو, اب وہ کیوں نہیں مل رہے وزیر اعظم؟ یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے, اور میرا خیال ہے اب جیسے ان کو پیغام ملا ہے تو, لیکن ظاہر ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. انہوں نے متعدد بار کوشش کی اور بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ خان صاحب سے ملے, لیکن ان کو بھی نہیں ملوایا جا رہا. ڈوگر صاحب اس معاملے کو اب بھرپور طریقے سے فائٹ کریں گے عدالت میں؟ جی فائٹ تو کریں گے جی, لیکن جو عدالتوں کا حالات ہیں, 26ویں ترمیم کے بعد جو کورٹس کو پیک کر دیا گیا ہے, اور جس کا آج آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا کہ 2 سینئر آنریبل ججز نے اس پہ اپنی آبزرویشن دی کہ ریویو تو تب ہوتا ہے نا کہ جب کسی فیصلے پہ کوئی ایکشن یا ری ایکشن ہو, اس میں تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا, تو ریویو کس بات کا. لیکن خبر آ رہی ہے کہ ان ججز کو بھی ہٹا دیا گیا, اور جب 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں 8 فروری کو تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ نے جیتی ہیں, اور ان کو آپ 129 سیٹیں دے دیں, تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ یہ سیٹیں بھی اسی کا تسلسل ہوگا, پھر چلی جائیں گی ان کے پاس. یہاں کوئی نہ جمہوریت ہے, نہ کوئی قدریں ہیں, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے, یہ تو جنگل کا قانون ہے, جو مرضی چاہیں. اور پارلیمان جو بٹھائی گئی ہے وہ کس لیے؟ 26ویں ترمیم میں مثال واضح ہے کہ وہ جو اپنی آمرانہ پالیسیاں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ربڑ سٹیمپ کے طور پر پارلیمان سے ٹھپا لگوانا ہے. لیکن اللہ الحق ہے, آخر یہ جو ظلم ہے, یہ جو بربریت ہے, یہ جو ناانصافی ہے, عدلیہ کے ساتھ جو حالات کر دیے گئے ہیں, کیا اس طرح یہ ملک چلے گا؟ سر یہ تنقید آپ پہ بھی ہوتی ہے نا کہ کیا ملک اس طرح چلے گا؟ آپ کی آواز پسند نہیں ہے, آپ کو پی کے ایکٹ کے تحت آپ کا گلا دبا دیں, میری آواز پسند نہیں ہے, مجھ پہ مقدمہ ڈال دیں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بدترین مارشل لاؤ میں بھی کاظمی صاحب ایسا نہیں ہوا. آپ کی سیاست کی ناکامی نہیں ہے یہ؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سیاست صحیح نہیں کی, اس کی وجہ سے چیزیں اس نہج پہ ہیں. دیکھیں یہ تو پھر ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اب ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیاسی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن اللہ الحق ہے, آج اگر اقتدار کی بات کر رہے ہیں تو اقتدار تو ان کو مل گیا ہے, لیکن سیاست بندہ عزت کی خاطر کرتا ہے. عزت کس کو ملی ہے؟ عمران خان کو, جو آج ایک نظریے کا نام ہے, جو لوگوں کے دلوں کی آواز بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب جو منیب صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا, اوبیسلی ایک لرننگ کرو ہے, آپ لوگ بھی اس سے سیکھ رہے ہوں گے, اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس سارے عمل سے نکل کے آپ کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں, میں تو بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ
اوورآل ہم اپنی سپیس بہت کم کر رہے ہیں اور ہو گئی ہے، شرنک ہو گئے ہم. اگر اس کو اسی طرح رکھنا ہے اور اسی ہائیبرڈ نظام کو چلانا ہے تو پھر تو اس سارے عوام کو اور اس جمہوریت کو اور اس کھیل کو ہی ختم کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی اپنی کریڈیبلٹی بری طرح سے ایک عینی ادارہ خراب کیا، ڈسکریڈٹ ہوا ہے. ہم سب کو آنے والے دنوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے معاملات کو ریویو کر کے اگر ہم جمہوریت کو چاہتے ہیں اور اس ملک میں جمہوری کلچر لانا چاہتے ہیں آگے چلنا پڑے گا. یہ بات طے ہے، منیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیٹیں ہمیں نہیں ملنی، اور اگر سیٹیں ہمیں ملنی ہوتی تو کبھی پاکستان میں ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ ہو اور 8 ججوں کی اکثریت سے ایک فیصلہ ہو جائے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اور جب یہ تو میرے بھائی نے تو اس دن شام کو کہا نا، میں تو ساری پروسیڈنگ کا حصہ تھا، میں نے اس کو آبزرو کیا. عدالت کے اندر لوگ کہہ رہے تھے جب فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہونا، آئین کی، عدلیہ کی توقیری کیا ہوگی. ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اس ملک میں جہاں بہت ساری خرابیوں کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، ہم سیاستدان بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں اتنے ہی بڑے خرابی کے ذمہ دار عدلیہ بھی ہے. ٹھیک